بھائی نے کہا کہ ہم ابو حنیفہ یا مالک کو یا امام شافعی کو فالو کرتے ہیں, ہم صحابہ کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ رہے ہو؟ یہ بالکل ایسے سوال ہے جیسے ہم مصحف عثمانی کو فالو کرتے ہیں, حضرت عمر کے مصحف کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ تو بھائی حضرت عثمان نے مصحف جمع کیا ہے, قرآن ایک کتابی شکل میں جمع کیا ہے, اور اس کا نام چونکہ حضرت عثمان نے جمع کیا تھا, اس کا نام کیا دے دیا گیا؟ مصحف عثمانی. ہے وہ وہی مصحف جو صحابہ کا تھا, نسبت حضرت عثمان کی طرف ہو رہی ہے اس کی. تو ائمہ اربعہ ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل, ان لوگوں نے قرآن و سنت سے مسائل نکال کے کتابی شکل میں ترتیب دے کے جمع کیے ہیں, اسلامی لا کو مرتب کیا ہے. یہ کام صحابہ نے کیا ہی نہیں. جیسے مصحف عثمانی حضرت عثمان نے کیا, حضرت عثمان سے پہلے صحابہ نے جمع نہیں کیا. تو چونکہ ان چاروں اماموں نے یہ کام کیا ہے, ہیں یہ وہی مسائل جو صحابہ ہی کے ہیں, ان میں صحابہ ہی کو فالو کیا گیا ہے. لہذا جو ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے وہ صحابہ ہی کو فالو کر رہا ہے, جو امام شافعی کو فالو کر رہا ہے وہ صحابہ ہی کو فالو کر رہا ہے. نسبت صحابی کے بجائے ان ائمہ کی طرف اس لیے ہوتی ہے کہ مرتب مدون انہوں نے کیا ہے. سمجھتے ہو؟ تو بعض دفعہ کوئی شخص کوئی کام ترتیب دیتا ہے تو اس کی طرف نسبت ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ ہم جو قرات قرآن کی پڑھتے ہیں نا, اس کو ابو حفص عن عاصم کی قرات کہا جاتا ہے, حالانکہ تو پیغمبر کی قرات ہے, یہ تو عبداللہ بن مسعود کی قرات ہے, لیکن نسبت ابو حفص عن عاصم کی طرف کی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس قرات کو مرتب کرنے والے کون ہیں؟ وہ ابو حفص ہیں جو عاصم سے روایت کرتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو نسبت ابو حنیفہ یا شافعی کی طرف ہونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ نہیں ہے, اس میں نسبت ان کی طرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس فقہ کو مرتب کیا ہے. باقی ان میں ہے صحابہ ہی کے اقوال. آپ امام شافعی کا فقہ اٹھا کے دیکھو, اس میں بھی صحابہ کے اقوال. ابو حنیفہ کا فقہ اٹھا کے دیکھو, اس میں بھی صحابہ کے اقوال ہیں. وہ صحابہ ہی کو فالو کر رہے ہیں. ہم ڈائریکٹ صحابہ کو اس لیے نہیں کر رہے کہ انہوں نے مرتب ہی نہیں کیا نا فقہ. کتاب الوضو, کتاب الجنائز, کتاب البیع, کتاب الطلاق, کتاب النکاح, تو لا ترتیب کی شکل میں صحابہ نے دیا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس وقت ضرورت نہیں تھی. جب اسلامی دنیا وسیع ہوئی ہے, اسلامی قانون کی ضرورت ہوئی ہے کہ بھئی عدالتوں میں قانون نافذ ہوگا, پھر مرتب کیا گیا ہے. پھر جو مرتب کیا گیا ہے تو وہ ان ائمہ کے شاگردوں نے کیا ہے, اس لیے اس کی نسبت ان ائمہ کی طرف ہوتی ہے.